تو میرا خیال ہے فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت اکانومی کی جو صورت حال ہے فاروق صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ روپیہ واقعی مستحکم ہو رہا ہے، ڈالر واقعی گر رہا ہے، اور جو ایک جعلی اور مصنوعی انداز میں ڈالر نے بڑھنا شروع کیا تھا اور مارکیٹ میں ایک پیدا کی گئی تھی فضا جس کی وجہ سے روپیہ مسلسل گر رہا تھا، اب اس فضا کا، اس بے یقینی کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ تعالی مارکیٹ کو مستحکم دیکھیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے انتظامی اقدامات اور دوسری ہے پالیسی۔ دیکھیے، انتظامی اقدامات کے نتیجے میں جو کرنسی سمگلرز کے خلاف اقدامات کیے گئے، جو ایکسچینج کمپنیز کے خلاف اقدامات کیے گئے، ان کے مثبت نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ 4 سے 5% روپیہ جو ہے اس کی قدر میں ڈالر کے سامنے مضبوطی آئی ہے، وہ تکڑا ہوا ہے، لیکن یہ صرف انتظامی اقدامات۔ ابھی تک جو پالیسی کا ایشو ہے، وہ جو بنیادی وجہ ہے روپے کے گرنے کی، وہ یہ تھی کہ ہم 70 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے تھے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو جب ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک جو آپ نے کہا کہ روپے کا جو رجحان ہے، کیا وہ نیچے کی طرف رہے گا یا نہیں رہے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ ہمارا وہ تجارتی خسارہ ہے جس کے نتیجے میں روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے۔ جو انتظامی اقدامات کے نتیجے میں ہم نے دیکھا، وہ ہمیں نظر آ گیا کہ 16، 17، 18 روپیہ جو ہے ڈالر کے سامنے تکڑا ہوا۔ وہ انتظامی اقدامات کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اوپن مارکیٹ میں تو کوئی 45 روپے جو ہے نا ڈالر کم ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ دو چیزیں فرق کر لیجئے، ایک ہے جو ریٹ کوٹ کیا جا رہا ہے جی، اور ایک ہے کہ کیا آپ کو اس کے اوپر ڈالر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اوپن مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً سمجھے کہ ختم ہو چکی۔ اوپن مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اور ریٹ جو کوٹ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں اور ریٹ لگا لوں کہ میں 1 لاکھ روپے کا 1 تولہ سونا بیچ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی نہیں آئے تو پھر وہ سونا اویلیبل نہ ہو، سونا ابھی بھی 2 لاکھ روپے تولہ ہو، تو پھر اس ریٹ کے کوٹیشن کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ جی صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ریٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس پہ آپ اور میں یا کوئی اور جو ہے وہ ڈالرز خرید نہیں سکتا۔ اچھا، ڈالرز کی اس وقت جو کوٹ آ رہا ہے اس میں سیریسلی آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ڈالرز مل نہیں سکتے۔ اچھا، جو جیسے میں نے کہا کہ یہ انتظامی اقدامات ہیں، انتظامی اقدامات کے ساتھ 2 بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی لمٹ ہوتی، اس کا جو مثبت نتائج ہیں، جو اثر ہے، وہ لمٹ ہمیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ ہم ہٹ کر رہے ہیں۔ وہی 4-5% جو روپیہ تکڑا ہوا ہے انتظامی اقدامات کے نتیجے میں، یہ لمٹ ہے۔ اب اس سے زیادہ شاید اور تکڑا نہ ہو سکے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر اپنا اسحاق ڈار صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 250 پہ آ سکتا ہے یہ انتظامی اقدامات کی وجہ سے۔ دیکھیے، 8 ارب انسانیت بستی ہے اس دنیا کے اندر، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ روپے اور ڈالر کی قدر مستقبل میں کیا ہونے والی۔ صرف ایک اینٹی ہم کہتے ہیں جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روپے کی ڈالر کی قدر کیا ہوگی یا کسی بھی کرنسی کی قدر کیا ہوگی، اس اینٹی کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ۔ تو کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ روپے اور ڈالر کی مستقبل کی ویلیو کیا ہونے والی، یہ صرف مارکیٹ جانتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈار صاحب آئے تھے ستمبر کی اینڈ میں، تو انہوں نے ان کے آنے کے نتیجے میں بھی روپیہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ شاید انتظامی اقدامات کریں گے، لیکن 3 سے 4 مہینے لگے اور جنوری میں پھر ہم نے دوبارہ سے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا۔ اور وجہ وہی ہے کہ جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے۔ وہ ڈالر، وہ امپورٹ 70 بلین کی اور ایکسپورٹ 30 بلین کی۔ ابھی تک ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ ایکسپورٹ بڑھانے کی کیا پالیسی ہوگی۔ جب تک وہ پالیسی سامنے نہیں آئے گی تو روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا نظر نہیں آتا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پالیسی نظر نہیں آ رہی۔
یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ولنگ ہے، قطر بھی ہے، اور بھی ممالک ہیں. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے ایک اپروول بھی دیا ہے، سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار کی ہے. SIFC ایک نیا انٹرفیس ہے، فورم ہے، پاکستان کو ضرورت بھی ہے. تقریباً $23 ارب سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اس مالی سال میں. تو کیا لگتا ہے یہ نگراں حکومت کے دورانیے میں ہی یہ سرمایہ کاری آ جائے گی، اور جو رکاوٹیں ہم نے سرمایہ کار کے لیے بن گئی تھی یا کھڑی ہو گئی تھی وہ دور کر دی ہیں؟ دیکھیے، منصوبہ بندی بڑی طاقتور قسم کی نظر آ رہی ہے. آپ نے SIFC کا ذکر کیا، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اس کی قانون سازی پوری کر دی گئی ہے، اور وہ ایک آپ سمجھیے کہ سہولت کاری کا ادارہ بن گیا ہے. اس کے ساتھ ایک قانون سازی بھی پاس ہو چکی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے SIFC کو یہ قانونی اختیار مل گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں ان کی خریدار ان کو بیچ سکتا ہے، ان کی ٹریڈنگ کر سکتا ہے دوسری حکومتوں کے ساتھ. یہ اس کا جو لیگل امپاورمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اور تیسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ایک پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنایا گیا ہے، جس میں کوئی 2.6 2.7 ٹریلین روپیز کی ایکوٹی رکھی گئی. تو یہ جو صوبہ ہے یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوں دس از ریئلی اسٹروک آف جینیس. بہت اچھا بنایا گیا ہے. لیکن اس کے اوپر جب عمل درآمد شروع ہوگا اور کوئی ایکچوئل پالیسی سامنے آئے گی، اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور ڈالرز پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں. دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. اچھا ڈاکٹر صاحب، IMF ہمیں پہلے کہہ رہا تھا، ورلڈ بینک نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جناب ریئل اسٹیٹ پہ، پرچون پہ اور زراعت پہ ٹیکس لگائیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو کیا موجودہ حکومت میں یہ اہلیت صلاحیت ہے؟ کیونکہ یہ بہرحال وہ سیاسی اس پر بوجھ کوئی نہیں ہے، اس کی سیاسی ضرورتیں نہیں ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ پر، پرچون پر اور زراعت پر ٹیکس لگا سکے اور ٹیکس کو وصول بھی کر سکے. جی، آپ نے دو باتیں اٹھائی ہیں. پہلی بات تو حکومت کی قابلیت کے اوپر ہے، اور دوسرا کیا یہ ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ہم انکم ٹیکس کا ذکر کرتے ہیں تو چاہے سورس آپ کا کوئی بھی ہو، اگر آپ کو آمدن آ رہی ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس لگنا چاہیے. چاہے وہ ایگریکلچر سے انکم آ رہی ہو، چاہے وہ انڈسٹری کے سیکٹر سے آ رہی ہو، چاہے وہ ریٹیل سے آ رہی ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے آ رہی ہو، سب انکمز کے اوپر برابر کا ٹیکس لگنا چاہیے. دس از اونلی بٹ فیئر. دنیا بھر میں یہی اصول چلتا ہے. کیا حکومت کے پاس قابلیت ہے؟ دیکھیے، اگر قابلیت ہوتی تو پھر جو ہمارے بجلی کے بل کے اندر ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ ان کو نہ ڈالنا پڑتی، پھر وہ ڈائریکٹ خود سے انکم ٹیکس اکٹھا کر لیتے. اگر حکومت کی یہ قابلیت ہوتی تو پھر وہ پیٹرول کے اندر جو لگ بھگ 100 روپے فی لیٹر کا ٹیکس ہے وہ حکومت کو پیٹرول کے اندر نہ لگانا پڑتا، حکومت کے اپنے ادارے جو FBR والے ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے. تو جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ حکومت کے پاس ٹیکس کلیکشن کرنے کی قابلیت اس وقت نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گیس کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں، پیٹرول کے اندر اتنا ہیوی ٹیکس لگاتی ہے. اگر ٹیکس اس نے بجلی سے وصول کرنا ہے، بجلی کے بلوں سے وصول کرنا ہے، گیس کے بلوں سے وصول کرنا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ FBR کا ادارہ جو اس کو بند کر